اچھا رانا صاحب، یہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، جو کچھ سندھ میں ہوا اس کی بڑی کنڈمنیشن ہوئی، جس طرح سے لاٹھی چارج ہوا اور وہ پرامن احتجاج جو کر رہے تھے، ایک تو اس پر آپ کا ریئیکشن چاہیے ہوگا کہ اختر مینگل صاحب نے بڑی سخت ٹویٹس کی کہ جب مریم نواز صاحب کے ساتھ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، لیکن آج جو آپ کر رہے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن ایک وائڈر پرسپیکٹو میں اگر بلوچستان کے ایشو کو دیکھا جائے تو رانا صاحب وہاں پر ریزنٹمنٹ اور محرومیاں تو ہیں، ریزنٹمنٹ موجود ہے، اور وہاں پہ پولیٹیکلی انگیج کرنا پڑے گا۔ کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ بالکل ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کے خلاف، اور جو شناختی کارڈ دیکھ کر معصوم پاکستانیوں کو مارتے ہیں، چاہے وہ شہید کرتے ہیں، چاہے وہ جہاں سے بھی ان کا تعلق ہو، دس از ناٹ آن، وہ قابل برداشت نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل اپروچ اپنانا پڑے گا۔ آپ ایگری کریں گے اس سے؟ جی میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بلوچستان کے جو بھی محرومیاں ہیں یا وہاں پہ جو بھی مسائل ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، وہ کرپشن کے مسائل ہیں، وہ لوگوں کے جو ہے وہ بنیادی جو لوگوں کے حقوق ہیں ان سے متعلقہ معاملات ہیں، یا اوور آل بلوچستان صوبے کے طور پہ اگر وہ پیچھے رہ گیا ہے دوسرے صوبوں سے، تو اس فرق کو دور کرنے کے معاملات ہیں، بالکل ان میں جو ہے وہ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، فیڈریشن کو بھی، دوسرے صوبوں کو بھی، دوسرے صوبے بھی کر رہے ہیں، فیڈریشن بھی کر رہی ہے، جذبہ موجود ہے، سوچ موجود ہے۔ وہاں پہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ جو پولیٹیکلی اور جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، جو بلوچستان کی بہتری چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں، ان کا جو ہے وہ ان لوگوں سے جو بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جن کا جو ہے وہ نعرہ یہ ہے کہ بلوچستان کو انہوں نے آزاد کروانا ہے، یا انہوں نے پاکستان کو خدا نخواستہ وہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان سے ان کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، کسی طور پہ ان کی پرچھائی جو ہے وہ ان پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ نہیں آنی چاہیے۔ بعض صورتوں میں کچھ ایسے ابہام پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ گرے ایریا جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے، جس طرح سے اب یہ جو واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس والا، تو اس میں اس انداز سے مذمت بعض لوگوں کی طرف سے نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی، اور پھر وہاں پہ جو ان کی جو دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ لینے کی جو کوشش کی گئی ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ وہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے، تو وہ کوئی مناسب معاملہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں ان کو تھوڑا جو ہے وہ سپیس ملتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی ہمارے دلوں میں بے پناہ احترام ہے اس قیادت کا جو بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے بات کرتی ہے، اور بالکل ان کی بات ہم نہ صرف سننے کو، ان کے ساتھ بیٹھنے کو، بلکہ ان چیزوں کو حل کرنے کو تیار۔ اچھا رانا صاحب، کیا نواز شریف صاحب شنید یہ ہے کہ شاید وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیار ہیں؟ اور میں نے تو ایک تجویز دی تھی کہ لاسٹ ویک ہی کہ ایک کمیٹی کیوں نہ تشکیل دی جائے، مالک صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، نواز شریف کے ساتھ ان کا بڑا احترام کا رشتہ ہے، وہ کمیٹی میں شامل ہو جائیں، بلاول صاحب ہو جائیں، مولانا صاحب ہو جائیں، تو میرا خیال ہے بات بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ تو کوئی ارادہ ہے نواز شریف صاحب کا، ایسا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب تمام تر جو ہے وہ کوششیں، وہ کردار جو کہ اس ملک کے مفاد میں ہے اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس بارے میں بات چل بھی رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی کنکریٹ کوئی بات سامنے نہیں آتی تو اس وقت تک بات کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بہرحال یہ سوچ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو سینئر لیڈرشپ ہے تمام طرفین سے اس میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے۔ اچھا رانا صاحب،
افغان ریفیوجیز کی بات کی جائے، مارچ کا اینڈ ان کی ڈیڈ لائن تھی، لیکن پھر افغان طالبان نے مطالبہ کیا، درخواست کی کہ تھوڑا سا اس کو آپ دیکھیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ایکسٹینڈ کریں، چند مہینے انہیں دے دیں۔ پھر ایمبیسڈر صادق جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں وہ جا کے ملے، پھر ڈار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی۔ کیا کوئی پالیسی میں نرمی پر غور ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج افغان اسٹوڈنٹس کی لسٹیں بھی شاید جو ہے وہ وزارت داخلہ نے طلب کر لی ہیں کہ ان کو کم از کم جو ہے تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کچھ شیئر کریں گے ران صاحب اس پہ؟ جی، اس بارے میں یہ سوچ موجود ہے کہ جتنا تعاون اس طرف سے ہمارے ساتھ ہوگا، ہم تو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور اس طرح سے ہوتا بھی رہا ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، اگر یہ جو بھی ایونٹ کریں اور کر کے ادھر بھاگ جائیں، وہاں پہ ان کو سیف ہیونز میسر ہوں، وہاں پہ یہ بیٹھ کے تیاریاں کریں، وہاں سے ویپنز لیں، وہاں پہ جو ہے وہ فنڈز لیں، اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کریں۔ جب دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہوں تو ان کے پیچھے رابطے بھی ہوں، باقاعدہ ٹیلی فون ٹاکس ہوں جن سے ہر چیز پتہ چلے کہ یہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ پاکستان کا بڑا جائز مطالبہ ہے کہ کم از کم ان دہشت گردوں کو وہاں افغانستان میں جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیوں کو کرنے یا ان کی تیاری کر کے یہاں پہ ہمراور ہونے کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں اگر وہ تعاون کریں تو پاکستان تو ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار۔ یعنی ران صاحب جو ڈیڈ لائن 31 مارچ کی تھی، اس کے امکانات ہیں کہ اس میں پاکستان کچھ نرمی دکھائے افغان ریفیوجیز کے معاملے میں؟ لیکن وہ مشروط ہے ان کے بھی رویے سے، اگر وہ مثبت رویوں کا اظہار کریں تو ہمارے پاس تو بڑی گنجائش ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے وہ بحسن جو ہے وہ طریقے سے آگے بڑھے۔